اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، عزاخانہ ابو طالب میں مجلس سے شب عاشور، انجمن محبان حسین اہلیان نگر اور ان کے سرپرست جناب باقر بالگرامی صاحب کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ عظیم الشان مجالس اعزا ماشاءاللہ اس مقدس آستانے میں برپا ہوئی۔ دور و دراز سے مومنین و مومنات ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں۔ شب عاشور کی مقدس ساعتوں کے وسیلے سے شہنشاہ کربلا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم آپ سب کا اس مجلس میں آنا اور پرسہ دینا بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے۔ ہماری انجمن کے اراکین نے اس سلسلے میں جتنی محنت اور ان کے سرپرست نے جتنے خلوص کا مظاہرہ کیا اور اپنے محدود وسائل کے باوجود عزاداروں کی سہولت کے لیے تمام ممکنہ انتظامات کیے، اس کے لیے بھی ہم ان حضرات کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بارگاہ
حسینیت میں دعا گو ہیں۔ پروردگار محمد و آل محمد اس شب عاشور کے صدقے میں تمام عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جہاں جہاں مظلوم کے ماتمدار اور مظلوم کے عزادار اس وقت عزاداری برپا کر رہے ہیں، خدا ان کی اس عبادت کو، ان کے اس اجر رسالت کو بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے۔ پروردگار محمد و اہل بیت محمد بصدقہ بیمار کربلا جو بیمار ہوں انہیں شفائے کامل عطا فرمائے۔ رب دو جہاں تجھے حسین کی حسینیت کا واسطہ ان مجالس میں جو مومنین و مومنات بہت دور دور سے بہت رات گئے، گلیوں میں سڑکوں میں جہاں جگہ نہیں ہے وہاں بھی، جہاں جگہ ہے وہاں بھی تا حد نظر مومنین بیٹھے ہیں، مولا یہ سب حاجت مند ہیں، حسین کے صدقے سے ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے مالک، ہماری سب سے بڑی دعا ان مجالس میں یہ ہوتی ہے کہ ہمیں عزادار حسین بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو صحیح معنی میں صرف حسین کا عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ عزاداری امام حسین کو عروج و غلبہ عطا فرما۔ یزید اور یزیدیت کی تمام دشمنان حسین طاقتوں کو ناکام و نامراد کر دے۔ حق کا بول بالا کر اور یزیدیت کا منہ کالا کر۔ میرے مالک، تو جانتا ہے کہ ہمارے دامن میں غم حسین کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ان آنسوؤں کے نذرانے کو اس قابل کر کہ وہ دامن سیدہ میں جگہ پانے کے قابل ہو جائے۔ عزیزان محترم، ان مجالس اعزاء میں ماشاءاللہ جس خلوص کے ساتھ اور جس جذبہ ایمانی کے ساتھ مومنین و مومنات نے شرکت کی ہے، ان میں جو صاحب اولاد نہیں ہے علی اصغر کا واسطہ انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جو ہمارے بے گناہ قیدی اس وقت جیلوں میں ہیں یا سلاخوں کے پیچھے ہیں، پروردگار سید سجاد کی اسیری کا واسطہ انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ عزیزان محترم، ان مجالس میں ہم نے آپ کے بہترین ذوق سماعت کی نظر اپنی تاریخ کے چند ابواب جو قابل فخر ہیں وہ پیش کیے۔ ہم نے کسی غیر کی تاریخ کو نہیں چھیڑا، صرف اپنی ہی تاریخ کے روشن کرداروں کو مسلسل خراج عقیدت پیش کیا۔ ہماری تاریخ قابل فخر سرمایے سے لبریز ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک ورق بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں اقوام عالم کے سامنے شرمندہ کر سکے۔ ہماری تاریخ کا ہر کردار، ہماری تاریخ کا ہر ورق، ہماری تاریخ کی ہر شخصیت، ہماری تاریخ کی ہر سیرت، ہماری تاریخ کا ہر پہلو، ہماری تاریخ کا ہر موڑ اتنا قابل فخر ہے کہ ہم اسے اپنے
دشمنوں کے سامنے بھی فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں اور یہ کہہ کر پیش کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی عیب نکال سکتے ہو تو نکال کر بتاؤ. اس لیے کہ ہماری تاریخ درباروں میں نہیں لکھی گئی، قلم اور روشنائی سے نہیں لکھی گئی، ریگزاروں میں لکھی گئی اور خون کی دھاروں پر لکھی گئی. صلوات بھیجے محمد علیہ. ہم آج کی اس مجلس میں اپنی گزشتہ 8 مجالس کا مختصر خلاصہ آپ کی سماعت کی نظر کر کے ربط مسائل لیں گے. زیادہ تفصیل میں جانے کے موقف میں نہیں ہیں، اس لیے کہ آج رات بھی مصائب کی ہے اور ہم رونا بھی جی بھر کے چاہتے ہیں، لیکن ذرا سا تتمہ کلام کے لیے اور اس میسج کے کنکلوژن کے لیے، اس پیغام کے اختتامیہ کے لیے جو اس عظیم الشان عشرے کے ذریعے ہم نے اس عشرے محرم میں ملت مسلمہ کو دیا، بتانا صرف یہ چاہتے ہیں کہ تاریخ وہی ہے جو قرآن کی آیت سے متصادم نہ ہو. توجہ ہے؟ تاریخ وہی ہے جو قرآن کی آیتوں سے متصادم نہ ہو. اگر تاریخ کا کوئی واقعہ توہین آیت قرآنی کا مرتکب ہو جائے تو تاریخ کو پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے، آیت کا احترام کرنا چاہیے. اس لیے کہ تاریخ غلط ہو سکتی ہے، مورخ غلط ہو سکتا ہے، اس کا لکھنے والا غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو بطور معجزہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اور جو چیز اللہ کی جانب سے نازل ہو وہ کبھی غلط نہیں ہوا کرتی، اسے غلط ثابت کرنے والے غلط ہو جایا کرتے ہیں. جو ہے نا جانا محترم، صلوات بھیجے بابا دے بلا. جو چیز اللہ کی جانب سے ہو، آہستہ آہستہ متوجہ ہوتے جائیں، میں اس مضمون کو واضح کرتا جاؤں گا انشاءاللہ جہاں تک میرا گلا اور میری آواز ساتھ دے گا. آج مسلسل صبح سے مجالس پڑھ رہا ہوں اور ابھی بھی اس مجلس کے بعد بھی مجھے 3 مجالس اور پڑھنا ہے صبح تک. اس لیے میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ جس حد تک بھی اپنے اس مضمون کو آپ کی سماعت تک پہنچا دوں. اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ بہت دور و دراز سے بڑے جذبہ ایمانی کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں. جو تاریخ کی روایت قرآن کی آیت سے متصادم ہو جائے، ہمارے مذہبی نقطہ نگاہ سے ہم اس تاریخ کا احترام نہیں کرتے، قرآن کا احترام کرتے ہیں. روایت کا احترام نہیں کرتے، آیت کا احترام کرتے ہیں. عزیزان محترم، اصل میں یہ مولوی کی فکر ناقص ہے جس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، فرقہ بندی کا شکار کیا. جھگڑا فرقوں کے درمیان نہیں ہے، جھگڑا نہ شیعوں کے درمیان ہے نہ سنیوں کے درمیان ہے. میں تو مانتا ہی نہیں، میں تو تسلیم ہی نہیں کرتا تاریخی اعتبار سے کہ کوئی شیعہ سنی کے درمیان جھگڑا ہے. شیعہ سنی کے درمیان جھگڑا نہیں ہے. اصل میں 1400 برس سے جو جھگڑا چلا آ رہا ہے وہ اسلام اور مسلمان کے درمیان چلا آ رہا ہے. بڑی توجہ. جھگڑا نہ شیعہ سنی کے درمیان ہے نہ بریلوی دیوبندی کے درمیان ہے. جھگڑا اور تصادم اصل میں اسلام اور مسلمان کے درمیان ہے، اور وہ بھی بڑی معمولی سی بات پر ہے. اگر آپ نے توجہ فرما لی، لیکن معمولی سی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ اسے معمولی نہ سمجھنا. جھگڑا ہے اسلام اور مسلمان کے درمیان، اور کتنی سی بات پر ہے؟ نہ خدا کی خدائی پر ہے، نہ نبی کی نبوت پر ہے، نہ علی کی خلافت پر ہے، نہ نماز پر ہے، نہ روزے پر ہے، نہ حج پر ہے، نہ زکوٰۃ پر ہے، نہ طریقہ نماز پر ہے. کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا اصل میں اسلام اور مسلمان کے درمیان ہے، اور جھگڑا صرف اس بات پر ہے کہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسلام ہماری تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جائے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان میری تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جائے. توجہ ہے نا اذان محترم؟ صلوات بھیجے بابا سے بلند. بس یہ ہے خلاصہ پورے جھگڑے کا.
اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان وہ کریں جو میں حکم دوں. مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسلام وہ چاہے جو ہم چاہیں. نہیں ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی. اچھا پھر اسے دوسری طرح عرض کرتا ہوں. جھگڑا اصل میں فرقوں کے درمیان نہیں ہے عزیزان محترم، جھگڑا ہے روایت اور آیت کے درمیان. راوی یہ چاہتا ہے کہ روایت کا انکار نہ کیا جائے، آیت یہ چاہتی ہے کہ میرا انکار نہ کیا جائے. راوی کو اپنی عزت پیاری ہے، آیت کو اپنی عزت پیاری ہے. فیصلہ مسلمانوں پر چھوڑتا ہوں کہ روایت کا انکار کر کے زندہ رہنا چاہتے ہو یا آیت کا انکار کر کے زندہ رہنا چاہتے ہو. روایت اور آیت میں جھگڑا ہے. آیت کچھ اور کہتی ہے، روایت کچھ اور کہتی ہے. راوی یہ چاہتا ہے کہ شان نبوت روایت کے ذریعے بیان ہو، آیت یہ کہتی ہے کہ شان نبوت ہم بتائیں گے. جھگڑا راویوں اور آیت کے درمیان چل رہا ہے. فیصلہ شب عاشور کی مجلس میں میں آپ پر چھوڑتا ہوں، ایک آیت پڑھتا ہوں، ایک روایت پڑھتا ہوں. فیصلہ آپ کر لیجئے گا کہ شان نبوت روایت نے بیان کی ہے یا آیت نے بیان کی ہے. روایت یہ کہتی ہے، روایت یہ کہتی ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ نبی کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک نبی کی حیثیت سے، ایک بشر کی حیثیت سے. مجھے آپ بتائیں کہ اس میں شان محمد ہے یا آیت یہ کہتی ہے کہ ما محمد الا رسول. یہ محمد تو ہے ہی نہیں، یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے. توجہ ہے نا جان؟ توجہ ہے نا دوستو؟ جھگڑا جو ہے میرے بھائی وہ صرف روایت اور آیت کے درمیان ہے. روایت یہ کہتی ہے ہماری عزت باقی رہے، آیت یہ کہتی ہے کسی کی عزت باقی رہے نہ رہے آیت کا احترام باقی رہے. اس لیے کہ آیت اللہ کا کلام ہے، اس کے کلام کی تصدیق کا نام ایمان ہے. اب آپ بتائیے کہ روایت نے کہا، راوی نے کہا، روایت نے بیان کیا کہ نبی کے سینے کا آپریشن ہوا، غلاظت نکالی گئی، نور بھرا گیا، اس میں شان نبوت ہے. آیت نے بڑھ کر روایت کے منہ پر تماچا مارا، خبردار ہمارے نبی کے سینے کا آپریشن نہیں ہوا. علم نشرح لکا صدرکا، حبیب ہم نے آپ کے سینے کو گنجینہ علوم الہی قرار دے دیا، گنجینہ انوار الہی قرار دے دیا. یہ روایت کا ترجمہ ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہے. روایت یہ کہتی ہے، اللہ جانے آپ توجہ کریں گے یا نہیں لیکن میں اشارہ کروں گا دوستو. روایت یہ کہتی ہے کہ اس طرح سے بیماری کی وجہ سے نبی اپنے ذہن میں نہیں رہتا، نبی کے دماغ میں خلل واقع ہو جاتا ہے. آیت نے بڑھ کر راوی کے منہ پر تماچا مارا، خبردار والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا. روایت کہتی ہے کہ نبی بہکا تھا، آیت کہتی ہے کہ نبی کبھی نہیں بہکتا. بات کس کی مانو گے، روایت کی یا آیت کی؟ وہ جو ہے نا یا علی یا علی. سلامت رہو. اور جو ہے نا عزیزان محترم، روایت یہ کہتی ہے، آیت یہ کہتی ہے. اچھا ایک اشارہ اور کروں اگر آپ متوجہ ہیں، اور ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ هو الذی، توجہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورہ مبارک جمعہ میں ارشاد ہوا خدا وہ ہے جس نے
امیین میں ایک رسول بھیجا جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو روایت نے کیا وہ یہ کیا کہ امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں، امی کے معنی الٹریٹ کے ہیں، امی کے معنی جاہل کے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دخل کفر نہ باشد، جن کا نبی ان پڑھ ہوگا ان کے یہاں پھر عالم کہاں سے آئے گا؟ توجہ ہے نا جانو، صلوات بھیجیں بابا سے بلند، جن کا نبی ان پڑھ۔ بلند ترین صلوات بھیجیں محمد علیہ توجہ ہے دوستو، روایت یہ کہتی ہے، اب غور کرتے چلے جائیں، میں اسی سے تاریخ کا نتیجہ نکالوں گا کہ ہماری تاریخ کیا ہے، زمانے کی تاریخ کیا ہے۔ آج پورا نتیجہ آپ کی خدمت میں مختصر لفظوں میں پیش کروں گا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ نبی سب سے آخر میں آئے، اور آئے بھی تو نبی نہیں تھے، 40 برس کے بعد نبی بنے۔ میں اگر اس منبر سے پوچھ لوں ہزاروں کے اس مجمع کے حوالے سے، مولانا اچھا چلیے میں نے مان لیا کہ 40 برس تک یہ نبی نہیں تھے، تو اگر یہ نبی نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ نہیں غور فرما رہے آپ، نہیں سرسری نہ گزریں، غور فرمائیں اس پر۔ بھئی میں نے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ 40 برس تک نبی نہیں تھے، تو پھر کیا تھے؟ نام دیں آپ، کچھ کہیں، چیلنج ہے میرا، نام دے کے دیکھیں اگر نسلیں بھی کافر نہ ہو جائیں۔ توجہ ہے نا جانا محترم، بے نام یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے۔ دیکھیں نام دے کے دیکھیں، کوئی بھی نام دیں اگر قلم میں دم ہے۔ اچھا نبی تو نہیں تھے مان لیا میں نے، پھر کیا تھے؟ لو میرا ایک بھائی کہہ رہا رسول، بھائی وہ نبی نہیں مان رہے، رسول کہاں سے مان لیں گے؟ صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ بھائی دیکھیں نا، میرے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک میں نے ممبر پہ آنا نہیں شروع کیا تھا، میں عرفان آبدی تھا، طالب علم تھا، کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، یہی ہوگا نا۔ جب میں ممبر پر آیا تو میں ذاکر ہو گیا، مولا کا ذاکر ہو گیا، جب آیا تو ذاکر ہو گیا، جب تک نہیں آیا تھا تو عرفان عبدی تو تھا، مسلمان تو تھا، شیعہ تو تھا، سید تو تھا، یعنی میرا بیک گراؤنڈ، میرا ماضی بھی کوئی شرمندہ تو نہیں تھا۔ یہ رسول کے لیے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 40 برس تک نبی نہیں تھا، تو پھر ذرا مجھے بتائیں تو صحیح کہ نبی نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ جب تک مسلمان نہیں تھے تو کافر تھے۔ توجہ ہے نا جانو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، ہائے 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 ہائے، جو مسلمان نہیں تھا۔ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ساری دنیا کے لیے کہا جا سکتا ہے بھئی سب کی جس کی بھی عزتیں شروع ہوئیں وہ مسلمان ہونے کے بعد ہی شروع ہوئی ہیں نا۔ سب کو واجب الاحترام مانتے ہیں مگر مسلمان ہونے کے بعد، اس سے پہلے تو نہیں مانیں گے نا۔ اس سے پہلے تو کوئی قابل تذکرہ نہیں تھا، پیدائش میں تو کوئی قابل ذکر نہیں تھا، پیدائش میں تو کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، پیدائش میں تو صرف ایک ہی ذات ہے جس کی فضیلت ہے، اس ذات کا نام علی ہے۔ توجہ ہے نا؟ حیدری
مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ بھئی پیدائش میں تو کسی کی فضیلت نہیں ہے، پیدائش میں تو سارے عرب میں صرف ایک کی فضیلت ہے نا، علی۔ میرے بھائی نوجوان خطیب عمران لیاقت بھی یہاں بیٹھے ہیں، بہت میرا حقیقی چھوٹا بھائی ہے، بہت بڑا ریسرچ اسکالر ہے ماشاءاللہ، صاحب تصانیف قصیدہ بھی ہے، خوبصورت فلسفے پر کتابیں بھی لکھی ہیں، مقرر بھی ہے، مولا کے ذاکر بھی ہے۔ میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اور پورے عرب میں کسی کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی پیدائشی طور پر قابل تذکرہ تھا سوائے علی کے۔ علی کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ علی جب پیدا ہوا تب بھی علی تھا۔ توجہ 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 توجہ۔ تاج در مقابل سرسان طاعت مدح علی شنیدن نوازت نعرہ حیدری بھئی کوئی قابل تذکرہ نہیں تھا سوائے علی کے۔ ہاں علی جب پیدا ہوا تو علی تھا، علی بعد میں علی نہیں بنا، علی جب پیدا ہوا تو علی تھا۔ جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ علی، جس مقام پر پیدا ہوا وہ مقام علی، جس خاندان میں آیا وہ خاندان علی، جس باپ کا بیٹا وہ باپ علی، جس ماں کا لال وہ ماں علی۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا؟ علی تو زندگی کے ہر رخ سے علی تھا، باقی کیا کہیں گے آپ کسی کے لیے؟ تو عزیزان محترم، راوی نے بڑھ کر یہ کہا کہ 40 برس کے بعد نبی بنے، اس سے پہلے نبی نہیں تھے۔ یہ تو درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا۔ میں تو روایت اور آیت کی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 40 برس کے بعد یہ راوی نے کہا، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ نہیں ابھی آپ نے غور ہی نہیں کیا، قرآن میں کہیں مجھے دکھا دیں 40 برس۔ یہ عجیب سوال ہے۔ قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک کوئی بتا دے کہ ہم نے 40 برس کے بعد اپنے محمد کو نبی بنایا۔ جب یہ نہیں ہے تو پھر یہ 40 برس آپ کہاں سے لائے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، بڑی الجھن ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں بھائی جب نبی کو نبی ماننا ہی ہے تو پہلے دن مان لو، 40 برس کے بعد ماننے کا آخر اس میں نقصان کیا ہے؟ اگر پہلے مان لو تو اس میں نقصان کیا ہے؟ بھائی ماننا تو ہے ہی نا، ماننا تو ہے۔ تو اگر پیدائشی طور پر اسے نبی مان لو، یہ کوئی خلافت کا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ضد کی بات تو ہے نہیں، کلمہ تو پڑھنا ہی ہے، ساری دنیا میں سرخرو ہو جاؤ گے، کہہ دو کہ ہمارا نبی افضل المرسلین ہے، پیدائشی نبی تھا۔ یہ 40 برس پر ضد کر کے کیوں بیٹھ گئے؟ دوستو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ اپنے شرمندہ ماضی کا ہے۔ لوگوں نے جب اپنے آپ کو مسلمان ہوتا ہوا دیکھا، مسلمان ہوتا ہوا دیکھا اور اپنی حکومتیں قائم کی تو بادشاہوں نے اپنے آبا و اجداد کے کردار بھی دیکھے، نبی کی عظمت بھی دیکھی، تو کہا کہ ہم تو نبی جیسے نہیں ہو سکتے، لاؤ نبی کو اپنے جیسا بنا دو۔ اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ لوگ جب ہمیں تانا دیں گے کہ تم بھی بولتے ہو 40 برس کے بعد مسلمان ہوئے، تو ہم کہہ دیں گے کیا ہوا، نبی بھی تو 40 برس کے بعد نبی بنا تھا۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ، یہ ہے فلسفہ۔ فلسفہ دیکھو بھائی، اور کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ مولا آپ کو سلام۔ اور کوئی فلسفہ ہی نہیں، اور اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ بھائی نبی ہے، کائنات کی عزت کا نام ہے، کائنات کی عزت کا نام ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی منزل پر ہے، اس کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی صاحب عزت نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ویسے بھی سنت الہی کے خلاف ہے، خدا نے ہر ایک کو نبی پیدا کیا ہے، بعد میں بنایا نہیں ہے، بعد میں بنایا نہیں ہے۔ یہ خدا کی سنت آخری نبی کے لیے تبدیل کیوں کر دی گئی؟ آخر کیوں یہ عقیدہ قائم روایت کے ذریعے سے کیا گیا کہ نبی 40 برس کے بعد نبی بنا؟ تو روایت نے کہا کہ نبی 40 برس کے بعد نبی بنتا ہے، آیت نے کہا غلط۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو میرے حبیب وہ وقت جب ہم نے عالم ارواح میں 1,24,000 پیغمبروں سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہیں
تمہیں اس شرط پر کتاب و حکمت عطا کی جاتی ہے کہ جب ایک آخر میں مصدق نبی آئے گا تو تم اس کا اقرار بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ قال اقررتم، اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ کہا یاد رکھو اس اقرار سے پھر نہ جانا، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اور یاد رکھو اے گروہ انبیاء، اگر کسی نے بھی میرے نبی سے بغاوت کی یا اس پر ایمان لانے میں شک کیا تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے۔ مولانا مجھے بتائیں تو صحیح، آپ کا راوی کہتا ہے سب سے آخر میں آیا تو نبی نہیں تھا، 40 برس کے بعد بنا، اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ یہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء نے جب تک اس کی رسالت کا اقرار نہیں کیا وہ نبی نہیں بنے، وہ نبی نہیں بنے۔ تو اگر یہ آدم سے پہلے نبی نہیں تھا تو آدم نے اقرار کس کا کیا تھا؟ یا علی بہت ابھی میں ذرا قرآن کی آیتوں اور روایتوں کے درمیان سے گزر رہا ہوں، اس لیے نعرہ بھی آیتوں کی چھاؤں میں ہی آ رہا ہے۔ میں جب اس کا نتیجہ دوں گا، ابھی میں نے تقریر کہاں شروع کی ہے، آج تو شب عاشور ہے، ساری رات پڑھیں گے۔ آج صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ ہمیں انشاءاللہ نتیجہ دینا ہے اس پورے مضمون کا کہ ہماری تاریخ کا ماحصل کیا ہے۔ بھئی اللہ نے میثاق لیا، اللہ نے وعدہ کیا، کس کی نبوت کا؟ اس خاتم النبیین کی نبوت کا۔ کن سے لیا؟ آدم سے، نوح سے، شیش سے، یحییٰ سے، ابراہیم سے، اسماعیل سے، 1,24,000 پیغمبروں نے جب اقرار کر لیا اس کی نبوت کا تب وہ نبی بنے۔ تو یہ نبی تھا تو اقرار کیا نا، کوئی شے وجود ہی میں نہ ہو تو اقرار کیسا؟ اب سمجھے، ذرا سا یہ علمی مرحلہ ہے، علمی مرحلہ ہے، ذرا سا آپ تھوڑا سا ذہنوں کو مشکل میں بھی ڈالیں۔ جب یہ نبی ہی نہیں تھا تو عزیزان محترم اقرار کس بات کا لیا؟ قرآن میں آیہ میثاق موجود ہے، اور اقرار بھی ایسا ویسا نہیں، خدا نے اس لہجے میں کلام کیا۔ یاد رکھو گروہ انبیاء، فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اگر تم نے میں سے کسی نے بھی اس عہد کی خلاف ورزی کی، یعنی میرے نبی پر ایمان لانے میں شک کیا یا ایمان لانے کے بعد نصرت نہ کی، اس کی نصرت نہ کی، معلوم یہ ہوا کہ تنہا ایمان لانا کافی نہیں ہے، نصرت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کی مدد نہ کی، خبردار، اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا، اسے اکیلے نہ چھوڑ دینا۔ اگر اسے اکیلا چھوڑ دیا، اس کی نصرت کا انکار کیا تو تم نبی بھی نہیں رہو گے، فاسق ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے نبیوں سے خدا کو ایسا ڈر نہیں تھا، خدا کا کلام اسی طرح کا ہے، خطاب نبیوں سے تھا، سنانا قیامت تک کے انسانوں کو تھا کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اگر آدم اور نوح جیسے نبی بھی اس کی نصرت کو علیحدہ کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیں تو وہ فاسق ہو جائیں۔ تو دنیا والوں، جس نبی کی نصرت کا انکار کر کے انبیاء فاسق ہو جاتے ہیں، اس نبی کو اگر لوگ میدان میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں تو 2 رکعت کا ملا مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ یا علی یا علی یا علی۔ غور فرمائیں جان محترم، بات مقام نبوت کی ہے، بات عظمت رسالت کی ہے، بات شان صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ سب مل کر بلند آواز سے درود بھیجے محمد آل محمد۔ اب دے رہا ہوں میں تاریخی جواب، اور میرے مضمون کا جو خلاصہ ہے گزشتہ 8 دنوں کا، مولا آپ کو سلامت رکھے، اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ دوستو، ایک لمحے کے لیے اور آپ کو زحمت ہے، ایک آیت اور پڑھوں گا۔
آپ کو زحمت تو نہیں ہو رہی؟ اچھا نہیں ہو رہی تو بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پورے قرآن مجید میں اس لہجے اور اس تیور کی صرف 2 آیتیں ہیں۔ 114 سورتوں میں 6666 آیتوں میں صرف 2 آیتیں اس لہجے میں ہیں کہ جہاں خدا نے اپنے معصوموں سے اس لہجہ جلال میں خطاب کیا ہے۔ یا تو انبیاء سے کہا کہ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اگر تم نے اس عہد کی خلاف ورزی کی تمہاری نبوت ختم، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ یا تو یہ کہا گیا یا تو یہ کہا گیا یا تو یہ کہا گیا خبردار کوئی بھی اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا، میرے نبی کی نصرت کے وعدے سے پیچھے نہ ہٹ جانا، اس پر ایمان لانا، اس کی رسالت کا اقرار کرنا۔ پوری توجہ عزیزان محترم، اس کی رسالت کا اقرار کرنا۔ ابھی بھی تمام مسلمان بھائی اذا خانہ ابو طالب کے لاؤڈ اسپیکر سے شان رسالت سنیں۔ ہم آیتوں کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں جملہ مکمل کر رہے ہیں عشرہ محرم کا، اور اپنے دل و دماغ کی پوری طاقت و توانائی مسلمان بھائیوں کی سماعتوں میں اڑیل دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں شان نبوت کیا ہے، عظمت پیغمبر کیا ہے۔ یہ میرے نبی کی عظمت، یہ میرے رسول کی عزت نہیں، یہ علی کے نبی کی عزت، یہ علی کے نبی کی شان کہ اگر ایک کم 1,24,000 پیغمبر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو ان کی نبوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے علی کے نبی کی شان، خدا کے لیے توجہ کر لینا باہر تک بیٹھے ہوئے مومنین، یہ علی کے نبی کی شان، جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں علی کا نبی، یہ علی کے نبی کی شان کہ اگر ایک کم 1,24,000 پیغمبر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو ان کی نبوتیں باقی نہیں رہتی۔ اور یہ میرے نبی کے علی کی شان کہ اگر غدیر خم میں یہ نبی اس کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اس کی نبوت باقی نہیں رہے۔ یا علی یا علی یا علی، اندازہ کریں۔ آئے دوستو، مل کر نگر نگر گلی گلی محمد بول محمد آواز بلند سلوات۔ دیکھیں مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں آپ کی اس توجہ پر۔ یہ میرے نبی کی شان کہ اگر 1.25 انبیاء اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو ان کی نبوتیں باقی نہیں رہتی۔ اور یہ نبی کے علی کی شان کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور میرے حبیب اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ دوستو تاریخ میں 2 ہی آیتیں ایسی ہیں، قرآن مجید میں 2 ہی آیتیں ایسی ہیں جو ان تیوروں سے آئی۔ انبیاء سے نبی کے لیے کہا گیا، خاتم النبیین سے ولی کے لیے کہا گیا، ان سے کہا گیا نبی کا اقرار کرو، ان سے کہا گیا علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مولوی کی بحث میں نہیں پڑھتا، فقیہ کی بحث میں نہیں پڑھتا، لوگ بحثیں چلا رہے ہیں، عقیدوں میں اختلاف کر رہے ہیں، ان بحثوں میں نہیں جاتا۔ بہت دور سے میرے دوست آئے ہوئے ہیں، سب کی توجہ کے لیے ذہنوں کو غذا دے رہا ہوں، ایک جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا، میں تو علی والا ہوں، میں تو مولا کا ذاکر ہوں، فقہ کی باتیں فقیہ جانے، شریعت کی باتیں شریعت والے جانے، مجھے تو صرف ایک سوال کا جواب دے دیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ علی ولی اللہ اذان میں ہے یا نہیں ہے، جزو ہے یا نہیں ہے، کلمے میں ہے یا نہیں ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، جزو اذان ہے
ہے یا نہیں ہے، مستحب ہے یا سنت ہے، واجب ہے یا بدعت ہے، علی ولی اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ مجھے تو قرآن پڑھنے والے صرف اتنا بتا دیں کہ میدان غدیر خم میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے نہ پہنچایا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ مجھے علماء بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں، صرف اتنا بتا دیں کہ اس آیت کی تبلیغ کرنا پیغمبر پر واجب تھی یا سنت؟ صلوات بھیج دیں بابا سے بلند محمد ایک مرتبہ اور درود بھیجیں بابا سے بلند۔ اس آیت کی تبلیغ کرنا پیغمبر پر واجب تھی یا سنت؟ تو سارے مسلمان کہیں گے اس آیت کی تبلیغ کرنا پیغمبر پر واجب تھی، واجب تھی۔ اگر اس آیت کی تبلیغ نہ کریں تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، واجب تھی۔ تو پیغمبر نے کیا کیا؟ 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع سے علی کو اٹھایا، بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے، جس نے نہیں سنا وہ سن لے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سب کہتے ہیں علی کو بلند کیا۔ سنو شان رسالت، علی کو ایک ہاتھ پر رسول نے ایسے اٹھایا جیسے خوبصورت مالی اپنے خوبصورت پھول کو ہاتھوں پہ اٹھا لیتا ہے، اس طرح سے اٹھایا۔ نبی والے کہتے ہیں نبی طاقتور تھا، علی والے کہتے ہیں علی خیبر کشا تھا، نبی والے بہت سے کہتے ہیں حضور نے کسی جنگ کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی جنگ میں تلوار نہیں کھینچی، اس لیے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کی جسمانی قوت کتنی تھی، حضور کی طاقت کتنی تھی۔ میں نے کہا غدیر کو نہ بھولتے تو حضور کی طاقت کو بھی کبھی فراموش نہ کرتے۔ میرے نبی کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو؟ جو 2 انگلیوں پر خیبر کے در کو اٹھا لے اسے خیبر کشا کہتے ہیں، اور جو خیبر کشا کو اپنے ہاتھ پر اٹھا لے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ علی علی دیکھیں یہ ہے شان مل کر بلند آواز سے کیا خوبصورت نعرہ ہے۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ صلوات بھیجیں بابا دے بلا۔ یہ ہے ہمارے یہاں احترام رسالت۔ آپ تو پوری سیرت النبی کی کتاب لکھ گئے، کہیں باب شجاعت نبی نہیں لکھا۔ بڑی عجیب بات ہے یہ، پوری سیرت النبی کی کتاب اٹھا کر دیکھ جائیے کسی کی بھی ہو، اس میں کہیں رسول اللہ کی شجاعت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اتنا بہادر تھا میرا نبی، جو خیبر کو اپنے ہاتھ پر اٹھا لے اسے علی کہتے ہیں، جو فاتح خیبر کو اپنے ہاتھ پر اٹھا لے صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد، ہاتھ پر اٹھا لے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے پیغمبر کی شان۔ ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کر کے کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ غدیر نہیں پڑھنا، ایک جملہ دینا ہے تاکہ میرا مضمون مکمل ہو جائے۔ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ سب نے مبارکباد دی، سب نے مبارکباد دی، سب نے مبارکباد دی۔ یہ پرچیاں جو مجھے آج میرے دوستوں نے دی ہیں، یہ جو اخبار جنگ میں اشتہار آئے ہیں،
کہ علی نے تمنا کی تھی قبر میں کہ کاش میرا نامہ اعمال بھی فلاں جیسا ہوتا. انہوں نے بھی مبارکباد دیتے ہوئے یہی فتویٰ دیا تھا. یا علی مبارک ہو آپ کو کہ آپ آج سے ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا بن گئے. مجھے اس سے بحث نہیں ہے آپ ان کے یوم ہی مناتے ہیں یا ان کی بات بھی مانتے ہیں. توجہ 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 توجہ. آپ ان کے یوم ہی مناتے ہیں یا ان کی بات بھی مانتے ہیں؟ انہوں نے تو فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یا علی آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں. خبردار، بس آج سے یہ حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ ہے کہ علی ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہے. کسی کو اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق نہیں ہے. مومن صرف فاروق اعظم کی نظر میں وہ ہے جو علی کو اپنا مولا مانے. ان کا فتویٰ ہے. کرو ان کا حیدری. بلند ترین صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بھٹی صاحب سلامت رہے. کہاں تھے 3 دن سے؟ صلوات بھیجنے کو غدیر نہیں پڑھا ایک جملہ تاکہ میرا مضمون مکمل ہو جائے. دوستو، آپ کے شاداب اور جذبات ایمانی سے لبریز دلوں کی نظر میں اپنے گلے سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں، کلیجے سے پڑھ رہا ہوں. بالکل طاقت نہیں. 7ویں مجلس ہے صبح سے اور ابھی 3 مجلسیں اور پڑھنا ہے. ذرا سا آپ اندازہ کریں، مولا مدد کریں گے، لیکن ذرا سا ایک جملہ ضرور آپ کے جذب ایمانی کی میں نظر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ جان محترم کہ جب پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ واقعہ صرف روایت میں نہیں ہے، آیت میں بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی یا علی یا علی. اس لیے کہ جب اب تھوڑی دیر آہستہ آہستہ پڑھ لوں سانس لینے کے لیے، آپ بھی ایسے آہستہ آہستہ سن لیں گے. نہیں بے شک بے شک. پھر میں نے پڑھ لیا. توجہ ہے نا دوستو؟ بہت دور سے ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ محمد. یہ واقعہ صرف روایت میں نہیں ہے جان محترم. قرآن کی آیت میں استدلال موجود ہے. جب علی کو مولا بنایا نا، میں نے کہا نا کہ ہماری تاریخ ہمارا قرآن ہے. قرآن سے ہٹ کر ہم کوئی تاریخ بناتے نہیں، کسی تاریخ کو نہیں مانتے. قرآن سے ہٹ کر جب علی کو مولا بنانے کا اعلان کیا، وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. الیوم اکملت لکم کی آیت نازل ہوئی، نعمتیں تمام ہوئیں، اللہ راضی ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. ان تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن قرآن نے ایک نقشہ اور کھینچا ہے کہ جب مولا بنایا تو انہی صحابہ کرام کے مجمع میں سے، انہی حاجیوں میں سے جو ابھی حج کر کے آ رہے تھے پیغمبر اسلام کے ساتھ، بھٹی صاحب جو حج کر کے آ رہے تھے، تازہ حاجی تھے. بالکل تازہ حاجی کسے کہتے ہیں؟ جو ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے. بھائی حاجی کی تعریف تو یہی ہے کہ جو خانہ کعبہ کا حج کر کے آ گیا اس کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو. اب یہ بالکل، اور پھر وہ حاجی جو رسول اللہ کے ساتھ حج کر کے آ رہا ہو. ذرا آپ اس کی شان کا اندازہ لگائیں. ابھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ، ابھی انا للہ بھی کہیں گے. ذرا ٹھہرے، میں آگے چل رہا ہوں، مجھے بات کہنے دیں. یہ سارے تازہ حاجی پیغمبر اسلام کے ساتھ آئے. پیغمبر نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا. ایک حاجی، اس کا نام تھا حارث، نام ہی کمال تھا. اس کے باپ کا نام تھا نعمان، اس کے قبیلے کا نام تھا فہری. سمجھ گئے؟ حارث بن نعمان فہری. یہ ہے تاریخ، سب نے لکھا، ابن خلدون سے لے کر شبلی نعمانی تک سب نے یہ تحریر کیا. وہ بھی حج کر کے ہی آ رہا تھا. جیسے ہی علی کی ولایت کا پیغمبر نے اعلان کیا، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آیا. پیغمبر اسلام کے اونٹ کے قریب اپنا گھوڑا لگایا.
اور گھوڑا لگا کر اپنی گردن اٹھا کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ نے علی کو اپنی طرف سے مولا بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے مولا بنایا ہے؟ بھائی میں اسی طرح پڑھوں گا، میری مجبوری ہے، لیکن جہاں نتیجہ دینا ہوگا وہاں انشاءاللہ نتیجہ دیں گے، فکر نہ کریں، ابھی کچھ سمجھتے جائیں آپ بات کو۔ یا رسول اللہ یہ آپ نے علی کو اپنی طرف سے مولا بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے مولا بنایا ہے؟ حاجی صاحب فرما رہے ہیں شاہ جی، حاجی صاحب فرما رہے ہیں یہ آپ نے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، روایت نہیں پڑھ رہا، ابھی آیت پڑھوں گا آگے چل کر، یہ اپنی طرف سے مولا بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ جبین رسالت پر شکن پڑ گئی اور شاید پیغمبر نے کہا ہو یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، 22 برس ہو گئے تمہیں میرے ساتھ رہتے ہوئے، ابھی تک بھی نہیں پہچان سکے تم کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ بھائی ظاہر ہے حج آخر ہے نا، حج آخر ہے، 20-22 برس تو ہو ہی گئے نا۔ کہا حاجی میں نے علی کو اپنی طرف سے مولا نہیں بنایا، اللہ کے حکم سے مولا بنایا ہے۔ مگر یہ حاجی لوگ جو ہوتے ہیں بڑے ضدی ہوتے ہیں، بہت ضدی ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب ایک دم غصے میں مڑے، گھوڑا اپنا موڑا، ہیڑ لگائی، میدان کی طرف نکل گئے، ذرا سا دور مجمع سے جا کے کہتے ہیں اے میرے اللہ، آسمان کی طرف رک کر کے، اے اللہ توجہ، میں قربان ہو جاؤں عظمت رسالت کے، اے اللہ اگر محمد سچے ہیں علی کو مولا بنانے میں، اگر محمد سچے ہیں تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر۔ قرآن نے اس کی اس بد دعا کو فوراً قبول کیا ہے، آیت قرآن میں آئی سأل سائل بعذاب واقع، اور جب ایک سائل نے اپنے لیے خود عذاب طلب کیا کہ محمد اگر سچے ہیں تو مجھ پر عذاب نازل کر، آسمان سے فوراً پتھر آیا، اس حاجی کے سر میں لگا، جسم اور گھوڑے کو چیر کر نکل گیا، موقع ہی پر ہلاک ہو گیا، موقع ہی پر ہلاک ہو گیا۔ پہلا منکر ولایت، توجہ ہے، توجہ ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہ جانے کیا سن رہے ہو، صلوات میرے بابا دے بلند۔ نہیں نہیں محمد وال محمد آواز بلند سلوان، نہیں نہیں میری جان، لطف تو اب آئے گا، جملہ میں اب کہنے جا رہا ہوں۔ موقع ہی پر ہلاک ہوا، پہلا منکر ولایت، سارے مجمع کے سامنے ہلاک ہوا، ولایت کا منکر۔ اب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ علی جب مولا بنے سب نے مبارکباد دی، فلاں نے بھی مبارکباد دی، فلاں نے بھی مبارکباد دی، ارے مبارکباد نہ دیتے کیا دماغ خراب ہوا تھا؟ انکار کا حشر نہیں دیکھ لیا تھا؟ مبارکباد تو دینا ہی تھی۔ کیا نعرہ حیدری، مل کر خوبصورت اور آپ کو سلام۔ توجہ ہے نا دوستو؟ آیا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پہلا منکر ولایت موقع ہی پر ہلاک ہوا، نام کیا تھا اس کا؟ ارے آپ کو تو یاد ہے بھائی، حارث بن نعمان، اس کے باپ کا نام بھی یاد ہے آپ کو، حارث بن نعمان فہری۔ اس پر پتھر کا عذاب آیا، پتھر کا عذاب آیا ہی 2 مرتبہ آیا آسمان سے۔ پتھر کا عذاب پوری تاریخ میں شاہ جی 2 دفعہ آیا ہے آسمان سے۔
ایک تو جس وقت ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو چھوٹے چھوٹے پرندوں نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھائیں، کاسف معقول ان کے ہاتھیوں کو بھس کی طرح بھر دیا۔ وہ کعبے کو جو ڈھانے آیا تھا اس پر بھی پتھر کا عذاب آیا۔ تو خدا جبھی تو پیغمبر نے کہا تھا کہ مثل علی مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ کعبے کا دشمن بھی سنگسار ہے، علی کا دشمن بھی سنگسار ہے۔ یہ ہے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند سلوات۔ دوستو تھک گئے؟ دوستو آپ تھک گئے؟ اچھا جو نہیں تھکانا وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ اب اتنا ہی بلند صلوات بھیجتے ہیں آپ۔ یہ جس پہ پتھر کا عذاب آیا نا، اس کا نام تھا حارث بن نعمان فہری۔ اور دوستو زمانے رسالت میں نامی گرامی حارث دو گزرے ہیں، جو بڑے نامی گرامی حارث رسول کے زمانے میں گزرے۔ ایک وہ حارث جو خیبر میں آیا تھا، مرحب کا بھائی، وہ بھی حارث تھا۔ اللہ جانے آپ سمجھیں گے یا نہیں یہ جملہ، شاید میری تقریر کا آخری جملہ ہو اگر آپ نے غور فرما لیا، لیکن ہوگا بڑا فیصلہ کن انشاءاللہ آئندہ محرم تک آپ یاد رکھیں گے۔ ایک وہ حارث جو خیبر میں آیا تھا، مرحب کا بھائی، یہ تین بھائی تھے نا، مرحب، انتر، حارث۔ ایک وہ تھا جو خیبر میں آیا تھا علی کے مقابلے میں، ایک یہ حارث جو غدیر خم میں آیا تھا، یہ بھی حارث تھا۔ قتل وہ بھی ہوا، قتل یہ بھی ہوا، یہ پتھر سے ہوا، وہ تلوار سے ہوا۔ یا اللہ غور فرما لیں دوستو، یہ پتھر سے ہوا، اس پر پتھر کا عذاب آیا، اس میں تلوار کا عذاب آیا، مگر دونوں کے قتل ہونے میں عزیزو فرق ہے۔ وہ حارث جو خیبر میں آیا تھا اسے علی نے قتل کیا، یہ حارث جو غدیر خم میں آیا تھا اسے علی نے قتل نہیں کیا، اسے علی نے قتل نہیں کیا، اسے علی ٹھہرے اسے علی نے یاد رکھیں گے انشاءاللہ، دعائیں دیتے ہوئے گھروں تک جاؤ گے۔ وہ حارث جو خیبر میں آیا تھا نا اسے علی نے قتل کیا، یہ جو غدیر خم میں آیا تھا نا اسے علی نے قتل نہیں کیا، اسے اللہ نے قتل کیا، اس لیے کہ وہ جو حارث آیا تھا نا، وہ جو حارث آیا تھا خیبر میں، وہ علی کا دشمن نہیں تھا، وہ خدا کا دشمن تھا۔ جو یہ غدیر خم میں آیا یہ خدا کا دشمن نہیں تھا، یہ علی کا دشمن تھا۔ اسی لیے اللہ اور علی میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ یا علی میرے دشمن کو تو مارے گا، تیرے دشمن کو میں یا علی یا علی یا علی یا علی یہ ہے۔ بس یہ ہے بلند ترین صلوات بر محمد بس یہ فیصلہ ہے، یہ ہے ہماری تاریخ۔ یا علی میرے دشمن کو تو مارے گا، تیرے دشمن کو میں ماروں گا، مار کے ماروں گا۔ یا علی میرے اور تیرے مارنے میں تو فرق ہے نا علی، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں، تو مارے گا اپنی قوت کے مطابق، میں ماروں گا اپنی قدرت کے مطابق۔ تو ایک دفعہ مار کے چھوڑ دے گا تو میں مار کے نہیں چھوڑوں گا، مار کے۔ نعرہ حیدری
अल्लाह सलामत रखे। सलावत भेजे, सलावत बाबा से बना। तेरे दुश्मन को हम नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए कि ये वादा हमने रसूल से किया है कि इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। हबीब, जो तुझे तुम बुरीदा कहते हैं, हम उनकी नस्लों को काट कर फेंक देंगे। तेरे दुश्मन बाकी नहीं रहेंगे, तेरी नस्ल बाकी रहेगी। आओ कराची के अदा खाने अबू तालिब में आकर देखो, हुसैन के मानने वालों की नस्ल ताहद नजर नजर आ रही है। हुसैन के दुश्मनों की कोई नस्ल नजर नहीं आती। अगर हैं भी तो कहते नहीं, अमल से हैं मगर मंसूब नहीं करते। अब जो है ना जाने मोहतरम, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, तुम्हारे दुश्मन को हम तुम बुरीदा कर देंगे, उनकी नस्लों को काट देंगे। दुश्मन ये चाहता है कि तुम्हारी नस्ल बाकी न रहे, लेकिन तुम हमारे कुदरती फैसले देखना कि तीर उसके पास होंगे, तलवारें उसके पास होंगी, खंजर उसके पास होंगे, फौज उसके पास होगी, लेकिन उसके बाद भी वो नस्ल इमामत को मुनक़ता नहीं कर सकेगा। 6 महीने का बच्चा नहीं छोड़ेगा मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गजन नहीं पहुंचा सकता। तेरी नस्ल को हम बाकी रखेंगे। तवज्जो है ना दोस्तों, ये है वो कयामत। आज शब आशूर है। बस मुझे कुछ नहीं पढ़ना, मुझ में हिम्मत नहीं है। आपके लिए तो कुछ कहना ही जरूरी नहीं, इतना ही रोने के लिए काफी है। आज शब आशूर है। आज फातिमा जहरा के घराने पर आखिरी रात है। एक रात का मेहमान रह गया है तुम्हारा मौला। कल सुबह फातिमा का घर ताराज हो जाएगा। कल सुबह फातिमा जहरा के घराने पर कयामत टूटने वाली है। अज़ादारों, कयामत का दिन सुबह तुलू होने वाला है। चंद घंटे बाकी रह गए हैं, चंद घंटे बाकी रह गए हैं। आज खेमों में बैठी हुई माएँ समझा रही हैं अपने बच्चों को, माएँ समझा रही हैं। औनो मोहम्मद से ज़ैनब कह रही हैं, औनो मोहम्मद, अगर तुम्हारी जिंदगी में अकबर के कोई जख्म आ गया तो दूध नहीं बख्शूंगी। अकबर को सामने लैला ने बिठाया हुआ है, शमा जला रखी है, चेहरे शबीह रसूल को देख रही है, रोती जा रही है, हाय कल ये घुंघरियाले बाल खून में तर हो जाएंगे। अदादारों, एक जगह हुसैन और अब्बास ने खेमे में जाकर देखा कि हसन की बेवा अपने कासिम को लिए बैठी है और कह रही है, मेरे लाल तेरी माँ बेवा भी है, गैर भी है, ऐसा न हो कि अकबर का लाशा आ जाए और तू जिंदा रहे, मुझे खानदान में शर्मिंदा न करना। कासिम कहता है, अम्मा अब बाबा हसन का तो तीर लगा, लाशा भी आ गया था। अरे तब तो मानोगी, मेरा तो लाशा भी नहीं आएगा। लाश के टुकड़े अबा के दामन में हुसैन डालकर गठरी बनाकर लाएंगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओ मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। आखिरी रात है अज़ादारों, आज अदा खाने खुले रहेंगे। आज तमाम रात नंगे पांव नंगे सर अदा खानों में हाजिरी देना। आज अदा खानों के दरवाजे बंद नहीं होते। अल्लाह जाने किस वक्त हुसैन की माँ कुर्सा लेने आ जाए। बीबी फातिमा ज़हरा, हमारा सलाम।
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. روتے جاؤ. بی بی فاطمہ زہرا ہمارا سلام. بی بی خدا گواہ ہے یہ 10 دن گزر گئے ہمارے آنسو ختم نہیں ہوئے. بی بی محرم کے یہ 10 دن گزر گئے ہم جی بھر کے رو نہ سکے. شہزادی ہم شرمندہ ہیں ہمارے جوان ابھی علی اکبر کا ماتم نہیں کر سکے. ہماری عزادارو میں گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی دور دور گلیوں اور سڑکوں میں بیٹھی ہوئی دور دور اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے, اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. آج کی رات اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا. سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے. کرو نا ماتا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. مروں گا میں بھی نہیں عزادارو مگر جی بھر کے مصائب پڑھنے مجھے ضرور ہیں. عزادارو یہ جملہ سن لو. آج کی رات ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا, اور اگر بچوں پہ زیادہ پیار آ جائے تو ان کا ننھا سا ہاتھ سینے پر رکھ کر کربلا کی طرف رخ کر کے کہنا ہائے رباب, ہائے سکینہ, ہائے علی اصغر. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو اجڑ گئی رباب, اجڑ گئی رباب, اجڑ گئی رباب. عزادارو حوصلہ 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 حوصلہ. ہاں لے لو لے لو لے لو. سانس لے لو سانس لے لو سانس لے لو. مجھے بہت مصائب پڑھنے ہیں. آخری رات ہے, اللہ جانے اگلے سال کون زندہ رہے. عبادت سمجھ کے رو لو. مولا تمہیں سلامت رکھے. ماؤں کو چاہیے ماتم کرے ہائے رباب. ارے رباب وہ بی بی ہے جس کی مانگ بھی اجڑی, جس کی گود بھی کربلا میں اجڑ گئی. عزادارو 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 او مولا تمہیں سلامت رکھے. سب سے زیادہ لے لو سانس لے لو سانس لے لو. سب سے زیادہ قیامت کربلا میں جس بی بی پر گزری اس کا نام رباب ہے. جو کربلا میں بالکل اجڑی اس کا نام رباب ہے. عزادارو یہی وجہ ہے کہ جب مدینے لٹ کر واپس آئے ہر بی بی سائے میں بیٹھ گئی مگر رباب جب تک زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی, سائے میں نہیں گئی, سائے میں نہیں گئی. آخری رات ہے, یہ آنسو فاطمہ زہرا کے ثبوت کرو. رباب جب تک زندہ رہی عزادارو سائے میں نہیں بیٹھی. سید سجاد سنو سنو سنو. سید سجاد کہا کرتے تھے اماں اماں کب تک دھوپ میں بیٹھی رہو گی, اب تو سائے میں آ جاؤ. اللہ رے احترام امامت ماں ہونے کے باوجود ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی تھی بیٹا سجاد بیٹا بن کے کہتے رہنا, امام بن کے حکم نہ دینا. ہاں میرا بھائیو مولا تجھے سلامت ہے. ہاں جزاک اللہ بٹی صاحب. بیٹا بن کے کہتے رہنا, امام بن کے حکم نہ دینا. بیٹا میں سائے میں نہیں جا سکتی, میرے بچے کی قبر دھوپ میں ہے, میری بیٹی شام کے قید خانے میں, میرا وارث کربلا میں اجڑ گئی رباب. عزادارو
تم سانس لے لو تو میں ایک جملہ کہہ دوں، آخری رات ہے، اللہ جانے پھر کون زندہ رہے، ایک جملہ کہہ دوں، پوچھوں تمہاری طرف سے، شہزادی رباب میری مائیں تجھ پر قربان، ام رباب میری بہنیں تجھ پہ نثار، میرے بچے تیرے بچوں پہ نثار، بیوی بچے تو سب کے مرے، بیوی بچے تو کربلا میں سب کے شہید ہوئے، سب سائے میں چلی گئی، بیوی تو سائے میں کیوں نہیں گئی؟ تو رباب کہے گی اے حسین کے ذاکر، بچے سب کے گئے لیکن جو میرے ساتھ ظلم ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ بی بی رباب کیا ظلم ہوا؟ کہا سب کے بچے ایک مرتبہ شہید ہوئے، میرا بچہ دو مرتبہ شہید ہوا، میرا بچہ۔ یہ ظلم سنے جاؤ سنے جاؤ سنے جاؤ، جزاک اللہ۔ بس آخری جملہ، میرا بچہ میرا علی اصغر دو مرتبہ شہید ہوا، بیوی دو مرتبہ، ہاں میرا بچہ دو مرتبہ شہید ہوا۔ ایک مرتبہ ہرملا کے تیر سے جب شہید ہوا، حسین نے ننھی سی قبر بنائی، اصغر کو گاڑا، نشان قبر مٹا دیا۔ شام کا وقت ہوا، کربلا میں شام غریبہ آئی، شہیدوں کے سر گنے گئے، عمر سعد نے سر گن کر کہا ارے 72 شہید ہے، 71 سر ہے، 72واں سر لے کر آؤ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ نہ حوصلہ 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 حوصلہ۔ خدا کے لیے مجھے یہ جملہ کہنے دو، سید سجاد کا واسطہ، یہ جملہ کہنے دو۔ عمر سعد کے لشکر میں سروں کا شمار ہوا، یہ عباس کا سر، یہ قاسم کا سر، یہ اول محمد کا سر، یہ اکبر کا سر، یہ حبیب کا سر، سب کے سر گنتی ہو گئے۔ عمر سعد کہتا ہے اصغر کا سر کہاں ہے؟ وہ ہمارا گھر اجڑا ہے، اصغر کا سر کہاں ہے؟ نہیں ایسے تم سن نہیں سکو گے، سانس لے لو سانس لے لو، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، آخری مجلس ہے، میں مر بھی جاؤں گا تو یاد رکھنا یہ جملہ۔ کسی سپاہی نے کہا وہ ظالم اصغر کا سر لے کر کیا کرے گا؟ اس بچے کو حسین نے دفنا دیا۔ یہ ملعون کہتا ہے کچھ نہیں جانتا، تلاش کرو، اصغر کا سر لے کر آؤ۔ عزادارو، ایک ظالم چلا ہاتھ میں نیزہ لے کر گنج شہیدہ میں آیا، ادھر جلے ہوئے خیمے سے فضا نے دیکھا ظالم گنج شہیدہ میں۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، بیٹھ جاؤ بلغاری صاحب، بیٹھ جاؤ شاہ جی۔ ظالم نے ایک نیزہ ہاتھ میں لیا، گنج شہیدہ میں جہاں نرم زمین دیکھتا وہیں اکبر اصغر کی قبر تلاش کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ خدا کے لیے سن لو، خدا کے لیے سن لو، خدا کے لیے سن لو، اور تمہیں رسول کا واسطہ میرا بھائی، ایک جملہ، اور میں سید ہوں، میری بات سن لو، میرا گھر اجڑا ہے، میری بات سن لو۔ ایک ظالم چلا بختل میں نیزے مارنے لگا، جلے ہوئے خیمے کی قنات سے اما فضا نے دیکھا، تڑپ کر آواز دی رباب تیرے بچے کی خیر۔ رباب تیرے بچے کی خیر۔ ام رباب اپنی کوکھ پکڑے ہوئے جلے ہوئے خیمے کی تناب کے پاس آ گئی۔ دیکھا ظالم زمین میں نیزے مار رہا ہے، دیکھا ظالم زمین میں نیزے مار رہا ہے۔ رباب کلیجہ پکڑے کھڑی ہے۔ عزادارو سن لو گے، ایک مرتبہ جو ظالم نے زمین میں نیزہ مارا، نیزے میں الجھ کر ایک چھوٹا سا راستہ قبر سے باہر آیا۔ بیٹھ جاؤ، ایک منٹ شاہ جی، ایک منٹ بھائی، روتے جاؤ، آخری جملہ، بیٹھ جاؤ بابا، بیٹھ
بیٹھ جا بابا، ختم کرو نا۔ نیزے میں الجھ کر ایک چھوٹا سا لاشا قبر سے باہر آیا، رباب نے کلیجہ رو 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 رو، تھوڑا دل تو نہیں ہو گیا؟ روتے جاؤ، تھوڑی قیامت نہیں ہو گئی، تھوڑی قیامت نہیں ہو گئی؟ مرنا میں بھی چاہتا ہوں۔ عزادارو، رباب نے دیکھا کہ ظالم نے ایک مرتبہ اصغر کے لاشے کو ظالم نے نیزے سے اتارا، نیزے سے اصغر کا لاشا اتارا، زمین پہ رکھا، گھٹنا اصغر کے سینے پر رکھا، ہاتھ سے خنجر نکالا،